السلام علیکم۔ گھومتی چائے عمران بھگائے، مزہ بھی آئے، کشمیر میں نون لیگ جیت جائے۔ اور یہ جناب آپ کی آج گھومتی چائے ہے۔ آج جو گھومتی چائے ہے نا، وہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ذرا گھوم کم رہی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ لبا لب بھرا ہوا ہے نا۔ آج جو چائے کا کپ ہے نا، یہ لبا لب بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ گھوم رہی ہے۔ اس نے عمران کو بھگا کے چھوڑنا ہے انشاءاللہ۔ گھومتی چائے عمران بھگائے، مزہ بھی ہے۔ بھائی مریم نواز نے کمال ہی کر دیا ہے۔ اب ڈرتے ہیں ایک نہتی لڑکی سے۔ وہ جو شعر سنایا تھا نا حبیب جالب نے اس کے لیے، بے نظیر کے لیے، وہ ادھر فٹ آ رہا ہے کہ سب ڈرتے ہیں سب بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے۔ اچھا، یہ 2 دفعہ ہوا ہے مسلسل کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنا امیج بہتر کیا ہے، نواز شریف کا، مسلم لیگ نون کا پورا، کہ جناب فوج کو انہوں نے ایسے دونوں ہاتھوں سے سلام کیا ہے اور اتنا پیار محبت سے ذکر کیا ہے کہ جناب فوج کے جو جوان کھڑے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے میرا بیٹا صفدر، جنید صفدر۔ تو بڑا اچھا لگا، بڑا، یعنی کہ پیار کا اظہار بھی بہت پرفیکٹ طریقے سے کیا ہے۔ اور اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جتنی بھی تنخواہیں بڑھی ہیں فوج کی، وہ ہمیشہ نون لیگ کے دور میں بڑھی ہیں۔ تو یہ جو نون لیگ کو بدنام کر رہا ہے نا عمران نیازی کہ جناب یہ نون لیگ فوج کے مخالف ہے، نون لیگ فوج کے مخالف ہے، یہ باتیں ساری غلط ہیں، غلط باتیں ہیں، بالکل غلط ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ جیسے چور ڈاکو والی باتیں غلط ہیں نا، ساری یہی باتیں ہیں۔ سارے چور ڈاکو اب پی ٹی آئی میں ہیں، کوئی باہر بچا ہی نہیں جس کو عمران نیازی لے، چاہے وہ مشرف کے دوست ہوں، چاہے وہ کاف لیگ کے دوست ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی میں تھے، نون لیگ میں تھے، جتنے چور ڈاکو تھے سارے اکٹھے ایک جگہ ہو گئے۔ بسم اللہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے! چائے بڑی زبردست ہے اور جمعے کی رات ہے۔ سیچرڈے تو ہم پوری رات جاگتے ہیں نا، جمعے والی جو رات ہوتی ہے ہم آدھی رات تک جاگتے ہیں۔ تو آپ کال کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، سارا کچھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ۔ آج مریم نواز صاحبہ نے جو خطاب کیے ہیں نا، ایک سے بڑھ کے ایک دن جا رہا ہے اور پوری وادی میں نون لیگ شیر کی صدا گونج گئی ہے۔ اب وہاں پہ کوئی بچہ ہی نہیں دوسرا۔ کسی کی آواز آپ سن رہے ہیں؟ وہ دکھا رہے ہیں امین گنڈا پوری جو گالیاں نکال رہا ہے، اس کے اوپر پابندی لگ گئی ہے۔ ابھی یہ وہ دکھا رہے ہیں پرانا، اور خبر یہی دے رہے ہیں جو میں نے آپ کو سب سے پہلے قانونی ٹی وی پہ خبر دی کہ جناب یہ پابندی لگ گئی ہے اس کے اوپر۔ یہ دیکھیں، یہ کھڑا ہے یہ اور اب وہ آ گئی ہے، شیرنی آ گئی ہے۔ آہا، دیکھا؟ یہ جلسے ہوتے ہیں، اس سے بڑے جلسے نہیں ہوئے۔ ڈرتے ہیں یہ سب بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی۔ پیچھے کیپٹن صفدر اوان کھڑے ہیں، نواز شریف کا دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ عمران نیازی صاحب نے جناب وہ نیا پنڈورا باکس کھولا ہے۔ پتہ کیا؟ افغان کا جو صدر ہے اشرف غنی، اس کے اوپر الزامات لگا دیے ہیں۔ اس نے اس کے اوپر لگا دیے ہیں، لڑائی شروع کروا دی ہے اس نے جناب۔ جاتے جاتے بھی برا کرنے والے انصاف کے افتخار کو بھی نہ چھوڑا تو نے۔ یہ جو عمران ہے نا، یہ کسی بھی وقت کوئی بڑا نقصان کر سکتا ہے۔ یہ میری پیشن گوئی تھی پاکستان کے حوالے سے۔ اور اب جاتے جاتے اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے جناب وہ الزام لگا دیا اشرف غنی پہ۔
اشرف غنی نے اس کے اوپر لگا دیا ہے اور اب یہ لڑائی بڑی ہو سکتی ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ تم چپ رہو بھئی مانی صاحب، کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ایسے ہی فضول باتیں کرتا رہتا ہے، بالکل ہر وقت جو لکھ کے تو یہ بات کوئی کرتا نہیں، اپنی توہین سمجھتا ہے، اور لکھ کے چونکہ نہیں کرتا اس لیے ہر تقریر کا مذاق ہوتا ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے۔ لکھ کے کرنا وہ سمجھتا ہے یہ پرچی ہے جی، اور یہ نواز شریف کا اس نے الزام لگایا ہوا ہے کہ وہ پرچی وزیر اعظم ہے اور میں بڑا فی البدی ہوں، بڑا فی البدی عاقل بالغ ہوں، بہت بڑا۔ تو بات سوچ سمجھ کے، جو ایک ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ زبان ہوتی ہے نا، وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے ہمیشہ۔ یہ کوئی پی ٹی آئی کا جلسہ نہیں ہے، یہ کوئی کنٹینر نہیں ہے عمران خان کے تم جہاں پہ کھڑے ہو کے تو تقریر شروع کر دو۔ بھئی ایک ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ ہے، پالیسیاں ہوتی ہیں، وہ پالیسیاں ہوتی ہیں جو بیان کرنی ہوتی ہیں۔ خواہ اشرف غنی کے اوپر آپ نے الزام لگا دیا، اشرف غنی نے آپ کے اوپر الزام لگایا ہے کہ تم امریکی پٹھو ہو اور فلانا ہو اور یہ ہے وہ ہے۔ یہ بات بڑی غلط بات ہے جو عمران نے اس کا آغاز کیا ہے، اور یہ جو کانفرنس ملتوی کی ہے نا، جو کل ہونی تھی اسلام آباد میں طالبان کے حوالے سے اور سارا، اس کا بھی مین وجہ یہی ہوئے جو اشرف غنی سے آج ملاقات میں عمران خان نے صبح ملاقات کی ہے، اور دوپہر کو ادھر خبر آ گئی ہے کہ جی وہ کل والی میٹنگ کینسل، اس میں اشرف غنی صاحب کو بھی بلایا گیا تھا۔ تو بندے کی سوچ میں میچورٹی ہونی چاہیے۔ جیسے شروع میں عمران خان نے سعودی عرب کو ناراض کیا کہ ہم جی ایران، ترکی اور پاکستان اور ملیشیا مل کے ایک نیا مسلم بلاک بنائیں گے۔ جب سعودی عرب نے دباؤ ڈالا کہ میرے پیسے واپس کرو، میرا پیٹرول واپس کرو، تو پھر عین موقع پہ ترکی کے جو مہاتیر محمد ہیں، اس کے ترکی کی تو طیب اردوان ہیں ملیشیا کے، ان کو ناراض کر دیا کہ میں نہیں آ رہا بھئی، عین موقع پہ پھر ان کو بھی ناراض کر دیا، ان کو بھی ناراض کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے جو سٹیٹ ٹو سٹیٹ بیانات ہوتے ہیں یا پروگرام ہوتے ہیں، وہ بڑے سالڈ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو منہ میں آپ کی بات وقتی طور پہ آئی آپ نے کر دی، یہ نہیں ہوتی۔ ہر چیز طے شدہ ہوتی ہے، آپ نے جانا ہے، آپ نے یہ گفتگو کرنی ہے، یہ دستخط کر کے آنا ہے، یہ ان کی فائل ہے، یہ ان کی فائل ہے، یہ کر کے آتے ہیں۔ لیکن کیا کریں سر، دوستی ان سے ہو گئی ہے عدم جن کی ہر بات کاروباری ہے۔ ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، اور ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے۔ ہم کیا کریں جی؟ اور ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور وہ قتل بھی کر دیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن دوسری طرف نواز شریف ہے جو کہتا ہے اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوہتائی۔ بھئی نواز شریف کی کیا بات ہے، یقین کرو کیا بات ہے نواز شریف کی، یہ اس کے کسی طریقے سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا عمران خان جو ہے۔ انشاءاللہ عنقریب آپ کو ایک پروگرام بناؤں گا، یہ میں اس کے اوپر کر رہا ہوں ثاقب نثار کے حوالے سے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ آپ کے پاس بھی کوئی مواد ہو تو آپ دیں، میرے پاس تو بڑا رچ نالج ہے اس کا، کہ کس طرح سازش کر کے ثاقب نثار کی مین سازش کرنے والا ثاقب نثار ہے، اس نے کس طرح سارا ماحول بنایا اور عمران نیازی کو اوپر لے کے آیا۔ ٹھیک ہے، اور اس میں اس نے کیا فائدہ اٹھایا، اور یہ ساری چیزیں اس کے اوپر انشاءاللہ ہم نے کرنی ہے، اور وہ عنقریب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بہرحال حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ لوگ ہمیں فون کرتے ہیں کہ جی گھومتی چائے عمران کو بھگائے، یہ کب ہوگا؟ ہم نے کہا جی انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا، جلدی ہو جائے گا۔ آج بھی ایک بندہ فون، اور سر جی دسو، میں نے کہا یہ بتانے والی چیز نہیں ہے۔ کئی دفعہ بادل آتے ہیں، بندہ کہتا ہے بارش ہو جائے گی، وہ بغیر بارش کے چلے جاتے ہیں۔ بادل بہت بن کے آئے ہیں عمران کے اوپر،
کاف لیگ کے بادل، ایم کیو ایم کے بادل، پیر پگاڑا کے بادل، وہ جو بلوچستان کے تھے ان کے بادل، لیکن ہر دفعہ اس کو نیچے سے اسٹیبلشمنٹ کا سہارا مل جاتا ہے جس سے یہ بچ جاتا ہے۔ لیکن بلی بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ کبھی تو چھری تھلے آئے گی۔ خدا حافظ سر۔